حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب عورت اپنے گھر سے اس طرح صدقہ کرے کہ اسراف وغیرہ سے اس کو خراب نہ کرے تو اس کو خرچ کرنے کا ثواب ہے، اور خامند کو بھی ثواب ملے گا اس لیے کہ اس نے کما کے لایا تھا، اور وہ عورت یا مرد کو بھی ثواب ملے گا جس نے کھانے کا انتظام کیا۔ کھانے کا انتظام کرنے والے کو، مرد ہو یا عورت، اس کو ایسا ہی ثواب ملے گا۔ یعنی صدقہ کیا ایک نے، ثواب مل رہا ہے تین کو۔ ایک نے پکایا، دوسرے نے پکے ہوئے میں سے صدقہ کیا، تیسرے نے کما کے لایا۔ اس کی مثال آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ بیٹی نے پکایا، ماں نے اٹھا کے خرچہ کیا، یعنی پکے ہوئے کھانے سے کسی غریب، مستحق، نادار، مجبور، پریشان حال، بھوکے کو کھانا دیا، اور شوہر جو کہ کما کے لانے والا ہے، ان تینوں کو ثواب ملے گا۔ بیٹی نے پکایا، ثواب ملے گا۔ ماں نے پکا ہوا کھانا کسی مجبور کو، ضرورت مند کو دیا، اس کو دینے کا ثواب ملے گا، اور جس نے کما کے لایا، جو ان کا باپ یا شوہر تھا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينقص بعضهم اجر بعض شیئا، متفق علیہ، کذا فی المشکات، کہ ایک دوسرے کے ثواب سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ان تینوں میں سے ایک کے ثواب کی وجہ سے دوسرے کے ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ تینوں کو اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائیں گے۔ کیا اللہ رب العزت کی کریمی ہے، اور کتنا اللہ رب العزت نے اس کو آسان کیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت کو بیعت کیا، عورتوں کی جماعت بیعت کیا، تو ایک عورت کھڑی ہو گئی جو بڑے قد کی عورت تھی۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، بڑی قد والی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ قبیلہ مضر کی ہوں، کہ ان کی عورتوں کے قد لمبے ہوتے تھے۔ عرض کیا اس عورت نے کھڑے ہو کر، اے اللہ کے رسول، ہم عورتیں اپنے والدوں پر بھی بوجھ ہیں، اپنی اولاد پر بھی بوجھ ہیں، اور اپنے خاوند پر بھی بوجھ ہیں۔ ہمیں ان کے مال میں سے کیا چیز لینے کا حق ہے؟ یعنی ایک وقت ہوتا ہے ہم اپنے والدین کے ماتحت ہوتے ہیں، والد گھر کا بڑا ہے، ہم ان کے ماتحت ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ اولاد بڑی ہے اور ہم اولاد کے ہاتھ سے پل رہے ہوتے ہیں، ان کے کما کے وہ لاتے ہیں، ہم کھا رہے ہوتے ہیں، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم خاوند کے ماتحت ہوتے ہیں، خاوند کما کے لاتا ہے، ہم کھاتے ہیں۔ تو اب ہمیں ان کے مال میں سے کیا چیز لینے کا حق ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تر و تازہ چیزیں کھا بھی سکتی ہو، دوسروں کو دے بھی سکتی ہو۔ توجہ سے سننا، تر و تازہ چیزیں کھا بھی سکتی ہو اور دوسروں کو دے بھی سکتی ہو۔ تر و تازہ چیزیں جن کے روکنے میں خراب ہونے کا اندیشہ ہو، کھا بھی سکتی ہو، دوسروں کو دے بھی سکتی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک روٹی کے ایک لقمے اور کھجور کی ایک مٹھی کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ ایک گھر کے مالک کو یعنی خاوند کو، اور دوسرا بیوی کو جس نے یہ کھانا پکایا، تیسرا وہ خادم جو دروازے تک مسکین کو دے کر آیا۔ ان 3 کو اللہ جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ شوہر کما کے لایا، بیوی نے کھانا پکایا، دروازے پہ دستک ہوئی کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، میں بھوکا ہوں، اور خادم کو اٹھا کر دے دیا کہ اس مسکین کو، ضرورت مند کو کھانا دے کر آؤ۔ فرمایا اس کی وجہ سے 3 بندے داخل جنت میں جائیں گے۔ نمبر 1 خاوند کیونکہ کما کے لایا، نمبر 2 بیوی کہ اس نے پکایا، نمبر 3 خادم کہ اس نے مسکین تک پہنچایا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے بجز اس کے جو میرے خامند حضرت زبیر مجھے دے دیں، اس کے علاوہ تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بس وہی ہوتا ہے جو خامند دیتے ہیں، کیا میں اس میں سے خرچ کر لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب خرچ کیا کرو، باندھ کر نہ رکھو کہ تم پر بھی بندش کر دی جائے گی، تم باندھ کر رکھو گی تو تم پر بھی بندش کر دی جائے گی۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب عورت خامند کی کمائی میں سے اس کے بغیر حکم کے خرچ کرے تو خامند کو آدھا ثواب ملے گا۔ خامند کما کے لایا، گھر کی کسی چیز سے عورت نے اٹھا کر صدقہ کر دیا، دے دیا، ضرورت مند کو خرچہ کیا، تو عورت نے خامند سے پوچھا نہیں تھا، بغیر پوچھے دے دیا، تو اس میں خامند کو کتنا ثواب ملے گا؟ آدھا ثواب ملے گا۔ ایک روایت میں اس کا عکس گزر چکا کہ ایسی صورت میں عورت کے لیے آدھا ثواب ہے، عورت کے لیے آدھا ثواب ہے اگر وہ عورت پوچھ لیتی۔ لیکن غور کرنے سے بات معلوم ہوتا ہے کہ خامند کی کمائی سے خرچ کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، پہلی صورت یہ ہے کہ خامند نے کما کر مال کا کچھ حصہ عورت کو بالکل دے دیا، اس کو مالک بنا دیا کہ بھئی یہ پیسے تمہارے ہیں، یہ چیز تمہاری ہے۔ ایسے مال سے اگر عورت خرچ کرے تو اس کو پورا ثواب اور خامند کو آدھا ثواب۔ ظاہر ہے خامند تو بہرحال عورت کو دے چکا ہے، اب اگر وہ خرچ کرتی ہے تو حقیقت میں خامند کے مال میں سے خرچ نہیں کر رہی بلکہ اپنے مال سے خرچ کر رہی ہے، لیکن کما کر لانے والا کیونکہ خامند شوہر صاحب ہیں، اس لیے اللہ کا لطف اور کرم، احسان اور فضل یہ ہے کہ اس کو کمانے کی وجہ سے آدھا ثواب اللہ پھر بھی شوہر کو دے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے خامند نے کمانے کے بعد عورت کو مالک نہیں بنایا، چیز لا کے گھر پہ رکھ دی یا گھر کے اخراجات کے لیے لا کر دے دیا، اس مال میں سے صدقہ کرنے کا خامند کو پورا ثواب ملے گا، کیونکہ اصل مالک اور کمانے والا عورت ہے اور مرد ہے اور خامند ہے، اور عورت کو خرچ کرنے کی وجہ سے کیا ملے گا؟ آدھا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں من جملہ اور بھی بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، یہ بھی فرمایا کہ کوئی عورت خامند کے گھر سے یعنی اس کے مال میں سے بغیر اس کی اجازت کے خرچ نہ کرے، اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ کسی نے دریافت کیا حضور کھانا بھی بغیر اجازت کے خرچ نہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا تو بہترین مال ہے، یعنی اس کو بھی بغیر اجازت خرچ نہ کرے، پوچھ لے، تاکہ اگر پوچھ لے گا تو وہ عورت خامند کا دل خوش ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے پاس تھوڑا ہوتا ہے، اپنی گنجائش جتنا ہوتا ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خرچ کرنے کی وجہ سے جو شوہر ہے وہ ناراض ہوتا ہے، وہ تنگ دل ہوتا ہے، اس لیے عورت کے اوپر پھر زیادتی کرتا ہے۔ تو خامند کو اگر ایسی عورت کو خطرہ ہے ایسی بات کا تو پھر خامند سے پوچھ لیا کرے، کوشش کرے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔